1000 سے زیادہ کنٹینر جو ہیں اس وقت سٹیک اپ ہیں پورٹس کے اوپر. امپورٹ میں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, جس کا دل کرتا ہے اٹھا کے امپورٹ کر لیتا ہے. پچھلے دنوں بہت چلا جی, کتے بلی کے کھانے آ رہے ہیں. آپ چھوٹے سے والیوم کو ایشو بنا رہے ہیں. 6 7 8 ہزار کنٹینر صرف آتے ہیں ان اشیاء کے جو انتہائی معمولی ہیں لیکن عام آدمی کی ضرورت ہے, اس لیے کہ ہم اپنی انڈسٹری کو فروغ ہی نہیں دے رہے. جو یہ سارا آج کل لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن ہے, یہ کیوں ہے؟ روزگار ہی نہیں ہے. روزگار کب آئے گا؟ جب میری انڈسٹری جو ہے وہ پروٹیکٹ کریں گے. ایکسپورٹ کیسے ہوگی؟ باہر کے ملکوں میں سفارتکار بیٹھے ہوئے عیاشیاں کر رہے ہیں. یہاں کی انڈسٹری کا, یہاں کا بنا ہوا جو آئٹم ہے وہ باہر کیوں نہیں انٹروڈیوس کیا جا رہا؟ السلام علیکم, میں وکیل الرحمان. اس وقت مختلف مارکیٹوں میں, شاپنگ سینٹر میں آپ جائیں تو بہت ساری ایسی چیزیں جو امپورٹڈ آئٹم ہیں خاص طور پہ, اس کی شارٹیج کی شکایتیں ہیں. دوسری طرف بندرگاہوں پر یہ بھی مختلف کنٹینر جو امپورٹڈ کنٹینر ہیں مختلف چیزوں کے, وہ کنٹینر بڑی تعداد میں وہ پڑے ہوئے ہیں, کلیئر نہیں ہو رہے ہیں. تاجروں کی طرف سے بھی شکایت ہیں کہ ایل سیز نہیں کھولے جا رہے ہیں. اس اوورآل جو سچویشن ہے, یہ سچویشن کیوں بنی اور اس کے کیا آگے نتائج سامنے آ سکتے ہیں, اس حوالے سے ہم بات کریں گے ارشد جمال صاحب سے. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اس وقت پورٹ کی کیا صورتحال ہے, کتنے کنٹینر پھنسے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے, یہ کیوں کلیئر نہیں ہو رہے ہیں؟ 1000 سے زیادہ کنٹینر جو ہیں اس وقت سٹیک اپ ہیں پورٹس کے اوپر, جو صرف اس وجہ سے ہیں کہ ایل سیز نہیں کھل رہی ہیں. ایل سیز اس لیے نہیں کھل رہی ہیں کہ SRO 598 حکومت پاکستان نے ایک ایشو کیا تھا. اس میں کچھ آئٹمس کے اوپر ریسٹرکشنز لگائی گئی تھیں کہ جی ان کی ایل سی ہیں کنڈیشنلی کھلیں گے. اس میں مختلف کنڈیشنز دی گئی تھیں کہ اس کے تحت ہوگی. بنیادی طور پہ کسی بھی قانون کو نافذ کیا جاتا ہے کسی بھی وجہ سے, اس میں اس کے اسٹیک ہولڈرز کو کانفیڈنس میں نہیں لیا جاتا, لہذا اس قسم کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. مثلا جس وقت سے SRO کو ایشو کیا گیا تو فیڈریشن آف پاکستان, چیمبر آف پاکستان, اس کو انہوں نے اعتماد میں نہیں لیا. متعلقہ ایسوسیشنز کو, پورٹ سے متعلق جتنے بھی ادارے ہیں ان کو, کسٹمز کو, کسی کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا اور ایک SRO ایشو کر دیا گیا. یہاں بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں چونکہ ڈالرز کی کمی تھی اور یہاں سے ڈالر زیادہ جا رہے تھے اور کم رہے تھے, ایکسپورٹس کم تھیں, امپورٹ بہت زیادہ آ گئی تھیں, تو ان کو روکنے کے لیے جو پالیسیز بننی تھیں وہ پالیسیز اس طرح سے بنائی نہیں گئیں جس طرح سے بنانی چاہیے تھیں. مثلا اس میں امپورٹ کی جو SRO 598 کے اندر جن آئٹمس کو لسٹڈ کیا گیا تھا ان کے لیے حکومت کو چاہیے تھا کہ پہلے اس میں ایک بونافائیڈ امپورٹرز کی لسٹ بناتی. اس میں بہت ساری امپورٹس ایسی ہیں جس میں بونافائیڈ امپورٹرز نہیں ہیں اور مارکیٹ کے کچھ انویسٹرز ہیں اور بے نامی امپورٹس ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے یہ توازن جو ہے اس میں پیدا ہو جاتا ہے خلل اور وہ بیلنس نہیں رہتا امپورٹس کا. تو دوسری چیز, ایک جو فیسلٹی کسٹمز نے الاؤ کی ہوئی بانڈڈ ویئر ہاؤس کی. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں امپورٹ کرتے ہیں, امپورٹ کر کے اور کسٹم بانڈڈ ویئر ہاؤس سے بغیر کسی ڈیوٹی ٹیکسز کے پے کیے ہوئے وہاں پہ سٹاک کر دیتے ہیں گڈس کو. تو ایک طرح سے وہ چیزیں جو مارکیٹ میں فوری طور پر نہیں چاہیے ان کو ذخیرہ اندوزی کہہ لیں, اس کو میں یوں کہہ لوں گا, اور وہ کر کے کسٹم بانڈڈ ویئر ہاؤس میں رکھتا ہے اور ڈالر ہمیں باہر بھیجنے پڑ جاتے ہیں. اب اس میں جتنے بھی آئٹم ہیں SRO 598 میں, اگر ان کو کنٹرول کیا جاتا اور حکومت پاکستان یا منسٹری آف کامرس اس کے لیے امپورٹ پرمٹس ایشو کرتی, لائک ایک امپورٹر ہے اس کی سیل ٹیکس پوری ریٹرنز, اس کی ساری انوائسز ان کے پاس ریکارڈ میں ہوتی ہیں, یہ چیک کریں کہ وہ جو امپورٹر ہے اس نے کتنی امپورٹ کی ہے, اس کی منتھلی سیل کتنی ہے, اس حساب سے اس کو کوٹا الاٹ کرتے مختلف امپورٹرز کو. تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ کنٹرول ہو جاتا. مثلا میں نے آج اگر 10 کنٹینر منگا رہا ہوں امیجیٹ, اور 10 کنٹینر منگا کے میں 10 کنٹینر کے ڈالرز بھیج رہا ہوں, ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر میری ایک کنٹینر کی ڈیمانڈ ہے اور ایک کنٹینر کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے تو میں ایک کنٹینر امپورٹ کروں. اس طرح یہ ہوگا کہ جو ڈالرز کی ترسیل ہے وہ ڈیوائڈ ہو جائے گی. ڈیوائڈ ہونے سے جو ایک دم سے بیک لاک آ جاتا ہے وہ نہیں پیدا ہوگا. اب آج پوزیشن یہ کہ اسٹیٹ بینک نے ایشو کر دیا, کہا جی یہ ریسٹرکشن ہے اس کے اوپر. اسٹیٹ بینک اب ان کی NOC ایشو کر رہا ہے. میں نہیں سمجھتا اسٹیٹ بینک از اتھارٹی ٹو ایشو دی NOC, اس کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے اس سلسلے میں. ہاں وہ منسٹری آف کامرس سے بات کرے اور ان کو کنٹرول کرے امپورٹس کو. آج یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹیٹ بینک ہے وہاں بھی کرپشن آ گئی. اب
جس کی مرضی ہوتی ہے اس کو پہلے دے دیا جاتا ہے, نہیں دیا جاتا, اور کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ اس شخص کو اگر میں $2.5 الاؤ کر رہا ہوں, اس کو $5 الاؤ کر رہا ہوں, اس کو $50,000 الاؤ کر رہا ہوں, تو چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. چیک اینڈ بیلنس اسی صورت میں ہے, اور اسی صورت میں ساری امپورٹس کنٹرول ہو سکتی ہیں, جس میں منسٹری آف کامرس پرفارمنس کے بیس کے اوپر ان کو منتھلی کوٹا الاٹ کرے. اچھا سر, آپ نے یہ بات کی کہ اسٹیٹ بینک کا یہ کردار نہیں بنتا, لیکن دوسری طرف آپ ملک کی اکانومی کی صورتحال بھی دیکھ لیں. ہمارے پاس جو ہے تقریباً $6.7 بلین کے ریزرو ہے, اور ہماری جو ہے وہ ہر مہینے $5 ارب کی امپورٹ ہے. تو اس کو امپورٹ ڈالر ہمارے پاس ہے نہیں, تو اس کو تو کنٹرول کرنا, یہ اس کو دیکھنا, یہ بھی تو اسٹیٹ بینک کا ہی کام ہے. نہیں, بالکل اسٹیٹ بینک کا یہ کام ہے. میں یہ جو عرض کر رہا تھا کہ وہ جو متعلقہ ادارے ہیں امپورٹ اور ایکسپورٹ سے متعلق, ان کو لے کے کانفیڈنس میں اور لاز کو بنا دیں, پالیسیز کو بنائیں. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک کمپنی ہے میری باہر ہے کسی بھی ملک میں, اور میں اس ملک میں اپنے مال بھیجنا چاہ رہا ہوں اپنی کمپنی کو. مجھے ریمیٹنس جو ہے نا اس کے اندر انوالو نہیں ہے, کیونکہ میں اپنی کمپنی کو بھیج رہا ہوں. مجھے الاؤ کریں کہ میں اس اپنے ریمیٹنس سے یہاں پہ مال بھیجوں, اور نو ریمیٹنس کے اوپر مجھے ایشو کیا جائے FI. اس میں کیا ہوگا, بہت ساری چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی. ہمارے سمندر پار پاکستانی ہم ان کو استعمال نہیں کر رہے ہیں. مثلا وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں پیسہ بھیجیں اور مختلف ذریعوں سے بھیجتے ہیں. امپورٹ ایکسپورٹ پہ آپ ان سے لگوائیں پیسے, وہ ڈالر بھیجیں گے. جتنی امپورٹس باہر سے آ رہی ہیں, مثلا کہتے ہیں وہ تمام اشیاء جس کو کہنا چاہیے اشیاء تعیش, وہ تو سمگلنگ ہو رہی ہیں. ان کا تو ایشو ہی نہیں ہے, ایشو عام آدمی کا ہے. مثلا میں اپنے ملک میں کینچی چپل نہیں بناتا, میں اپنی انڈسٹری جو ہے, میں نے اپنی انڈسٹری کو بیڑا غرق کر دیا ہے. بہت سارے ہمارے برانڈ ہیں یہاں کے پاکستان میں جوتوں کے, یہاں نہیں بن رہے, سب چائنا سے امپورٹ ہو رہے ہیں. اب 6, 7, 8 ہزار کنٹینر صرف آتے ہیں ان اشیاء کے جو انتہائی معمولی ہیں لیکن عام آدمی کی ضرورت ہے. مثلا ایک غریب آدمی کو کینچی چپل چاہیے, ایک غریب آدمی کو فلانی چیز چاہیے جو سستی ہے لیکن ہمیں باہر سے منگانی پڑ رہی ہے, اس لیے کہ ہم اپنی انڈسٹری کو فروغ ہی نہیں دے رہے. پچھلے دنوں بہت چلا جی کتے بلی کے کھانے آ رہے ہیں. ارے بھائی, کتے بلی کے کھانے آ کتنے رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا آنے چاہیے یا نہیں آنے چاہیے, لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ ایک چھوٹے سے والیوم کو ایشو بنا رہے ہیں, لیکن جو بڑا ایشو ہے میری انڈسٹری کا, جس کے اندر ہماری انڈسٹریاں چلنی چاہیے, ہمارے یہاں روزگار بڑھنا چاہیے. اگر ایک انڈسٹری لگے گی تو روزگار بڑھے گا نا سر. جو یہ سارا آج کل لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن ہے, یہ کیوں ہے؟ روزگار ہی نہیں ہے. روزگار کب آئے گا؟ جب میری انڈسٹری جو ہے وہ پروٹیکٹ کریں گے. انڈسٹری کو پروٹیکٹ کریں, یہ ساری چیزیں دور ہو جائیں گی. ایکسپورٹ کیسے ہوگی؟ باہر کے ملکوں میں سفارتکار بیٹھے میں عیاشیاں کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پر یہاں کی انڈسٹری کا, یہاں کا بنا ہوا جو آئٹم ہے وہ باہر کیوں نہیں انٹروڈیوس کیا جا رہا؟ آپ چائنا کو مثال دیتے ہیں نا, چائنا کا دیکھیں کر کیا رہا ہے. ہمارے ملک میں وہ بجلی, اس کو ہم سے بجلی لے رہا ہے؟ نہیں لے رہا, سمندر سے بنا رہا ہے. میں اپنی انڈسٹری لگانا ہی نہیں چاہ رہا. اسی پوری پٹی کے اوپر اگر میں اپنی انڈسٹریز کو لگا دوں, ان کو جگہ دوں, وہاں پہ روزگار کے مواقع فراہم کروں, تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ اتنا بڑا فرق آ جائے ڈالرز کا. آ ہی نہیں سکتا. اس وقت جو LCs کی بڑی بات ہوتی ہے کہ LCs نہیں کھولے جا رہے ہیں, یہ بتائیں کہ یہ LCs کا امپورٹ میں کیا کردار ہے؟ ہم امپورٹس کو کم کرنے کے طریقے مختلف آزما رہے ہیں جو صحیح نہیں ہیں. LCs اس لیے نہیں کھل رہی ہیں کہ ڈالر کا فرق اتنا آ گیا ہے کہ جس کو دیکھو اٹھا کے امپورٹ کر لیتا ہے. اس سے پہلے ایک $10,000 کا ہم نے ایگزمپشن کی ہوئی تھی کہ $10,000 تک جو منگائے گا اس کو کوئی کسی قسم کی LC نہیں کھولنی ہے, اس کو کسی قسم کا کوئی بینک کانٹریکٹ نہیں کرنا. کیوں نہیں اس کو امپلیمنٹ کرتے؟ اس کو کرنا چاہیے. $10,000 ایک پاکستانی باہر لے جا سکتا ہے, حکومت کی طرف سے اجازت ہے, لیکن $10,000 بغیر کسی میکنزم کے, اپنے بغیر کسی ڈاکومنٹس کے امپورٹ نہیں کر سکتا. تو یہ ظلم ہے پاکستان کی. پالیسیز کا فقدان ہے. آپ پالیسیز کو صحیح کریں, یہ سب صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. آج ہم نے بات کی امپورٹ کا جو اس وقت بڑا مسئلہ چل رہا ہے, LCs نہیں کھولے جا رہے ہیں, اس پر اوورآل بات کی, اور ظاہر ہے کہ یہ اس معاشی جو اس وقت بحرانی کیفیت ہے اسی کا اثر ہے, اور امید ہے کہ یہ کرائسس جیسے ختم ہوں گے تو ہمارے یہ جو بندرگاہوں پر جو اس وقت صورتحال ہے یہ بھی اپنی نارمل سچویشن پہ آئے گی. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.